السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا، مہندی لگانا، شادی کرنا، مچھلی کھانا، توا چڑھانا اور پتہ نہیں کیا یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ یا کون کون سی چیزیں ہیں جو محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ کئی علاقوں میں ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بھی ہیں جو محرم کے مہینے میں بہت سارے کاموں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے کہ نیا کپڑا پہننا، شادی کرنا اور مچھلی کھانا، اسی طرح سے توا چڑھانا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ تو کیا کچھ چیزیں محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ اچھا، یہ لوگ سمجھتے اس لیے ہیں کیونکہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کربلا کا۔ اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یعنی نحوست والا مہینہ، بعض لوگ غم کا مہینہ اور بعض لوگ اس کو برا مہینہ سمجھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ غلط فہمی آپ دور کیجئے کہ شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے۔ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ شہادت کا ہے، اور شہادت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ شہادت کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے اسی میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے، تو شہادت سے کوئی مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت تو اس لیے کسی صحابی کی ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی ویسا ہی جذبہ اور جوش اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو شہادت سے بھری پڑی ہے۔ شاید کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا ہو جس میں صحابہ اکرام شہید نہ ہوئے ہوں۔ آپ محرم کی پہلی تاریخ لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 دن پیچھے چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور تھوڑا سا 20-25 دن پہلے چلے جائیں رمضان میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، اور بے شمار صحابہ اکرام ہیں۔ اور ایسی ایسی شہادتوں کے واقعات پیش آئے ہیں کہ رونا آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تڑپا دینے والے واقعات۔ تو کیا وہ اس لیے ہیں کہ ہم کسی مہینے کو منحوس بنا لیں؟ نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، سچ کے آگے، جھوٹ کے آگے جھکنا نہیں ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ وقت کے دجال کتنے ہی طاقتور ہو، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ کربلا کا واقعہ بھی تو اسی لیے ہے نا کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے پر اپنا آپا کھونے لگے تھے، ان کا قابو خود پر سے ختم ہو گیا تھا، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کیا کسی صحابی نے ربیع الاول کے مہینے کو کہا کہ منحوس مہینہ ہے؟ نہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا، بلکہ شہادت کی وجہ سے تو اس محرم کے مہینے کی فضیلت میں اور 4 چاند لگ گئے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ نکاح کرنا حلال ہے، مچھلی کھانا حلال ہے، کپڑے پہننا، اچھے نئے کپڑے پہننا یہ حلال ہے، کوئی بھی چیز کھانا، مچھلی کھانا حلال ہے۔ جتنے بھی جائز اور حلال کام ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، کسی مہینے میں وہ حرام نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نکاح کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ نیا کپڑا پہننا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ آپ کی چوائس ہے، مہندی لگاؤ نہ لگاؤ آپ کی چوائس ہے، آپ مچھلی کھاؤ مت کھاؤ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ کسی بھی چیز کو حرام مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھنا غلط۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہاں آپ اپنی چوائس سے اس کو نہیں کھا رہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو حرام مت سمجھو۔ اسی لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کو اس لیے سمجھائیں کہ کوئی بھی چیز محرم کے مہینے میں حرام نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے۔ جیسے ہم محرم کے مہینے سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، بس ایسے ہی ہم ابھی بھی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، عبادت کے کام بڑھ جائیں گے محرم کے مہینے میں،
روزہ بڑھ جائے گا، نمازیں بڑھا دیں گے، تہجد بڑھا دیں گے، اور کربلا کا واقعہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ماتم کرنے کے لیے تھوڑی نہ ہے محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ تو اس لیے ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو پڑھیں، اور جو آج کل ہمارے سامنے دجالی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی تھی، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔